کرنا یہ انسان کے لیے دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ منٹ بیٹا، کسی کا مائک آن ہے تو دیکھ لیں، اس کو بند کر لیں۔ گھر کی ساری آوازیں سب کو سننے آ رہی ہیں، تو مائک جس کا بھی آن ہے وہ بند کر دیں اس کو۔ مائک جس کا بھی آن ہے وہ بند کر دیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، عظیم الشان نعمت، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اللہ کا محتاج بنائے، کسی اور کا نہیں، اور اللہ سے مانگنے والا اس کو بنائے، کسی اور کے در پر ہاتھ پھیلانے والا یا سر جھکانے والا نہ بنائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی اہمیت کے پیش نظر اپنی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اور اس کا آخری حصہ باب الذکر والدعاء میں اخیر میں کچھ دعائیں رکھی ہیں، اور وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع دعائیں موجود ہیں، تاکہ ایک انسان اس بات کا احساس رکھے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے مانگنے کا محتاج ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اپنی مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے، اور برائیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، ان سے نجات پانے کے لیے۔ تو کچھ حدیثیں ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھی تھیں، اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے مزید کچھ حدیثیں ہم دیکھیں گے جو موقت اور غیر موقت یا مطلق اذکار یا دعاؤں سے متعلق ہیں۔ آج ہم حدیث دیکھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے علاوہ اور حدیثیں بھی اس میں ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو آپ کہتے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير، أخرجه الأربعة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم بک اصبحنا، اے اللہ تیری ہی توفیق سے، تیری ہی مدد سے ہم نے صبح کی، وبک امسینا، اور تیری ہی مدد سے، تیری ہی توفیق سے ہم شام کرتے ہیں، وبک نحیا وبک نموت، اور تیری ہی توفیق سے ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، وإلیک النشور، اور قیامت کے دن اٹھ کر تیری ہی طرف لوٹنا ہے، جمع ہونا ہے۔ وإذا أمسى قال مثل ذلك، اور جب شام ہوتی تو آپ اسی طرح کہتے، لیکن وإلیک النشور کی جگہ آپ وإلیک المصیر کہتے کہ زندگی کے اختتام پر پلٹ کے تیری طرف جانا ہے۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو پلٹ کے تیری طرف آنا پڑتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اخرجہ الاربعہ، چار جب ابن حجر کہیں کہ چاروں نے روایت کیا ہے، سے مراد بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ مراد ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ صبح شام کرنے کے اذکار میں سے ایک یہ ذکر ہے کہ انسان نیند سے بیدار ہو، یا اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد میں یا اس سے قبل بھی ایک انسان یہ ذکر کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے عصر کے بعد یا شام کا وقت ہونے کے وقت میں ایک انسان یہ ذکر کر سکتا ہے۔ تو اس میں تفریق ہے کہ جب صبح میں پڑھیں گے تو وہ الیک النشور پڑھیں گے، اور شام میں پڑھیں گے تو وہ الیک المصیر۔ تو یہ دونوں اذکار جو ہیں صبح شام کے اذکار میں سے ہیں۔ ذکر کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اذکار جو مطلق ہیں انہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن اذکار کے بارے میں یہ آیا ہے کہ فلاں وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس کو اسی وقت پر پڑھنا چاہیے۔ سنت کی اتباع میں الفاظ کے ساتھ ساتھ اوقات اور حیت، کیفیت کی تفصیل بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ کہ جو آپ سواری پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھتے تھے، آپ اس کو گھر میں کرسی پر بیٹھتے وقت میں نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کو ویسے ہی رکھنا پڑے گا جہاں وہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ بعض اذکار جو خاص وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں
ان کو عام کر دیتے ہیں کہ چلتے پھرتے یا جہاں بھی چاہیں ان کو پڑھیں، مناسب نہیں ہے۔ بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ذکر کو کسی خاص وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ نے اس وقت کی پابندی کی ہے تو اتباع کا کمال یہ ہے کہ ہم بھی اس میں وقت کی پابندی کریں کہ اس کو اسی وقت میں پڑھیں، یہ نہ کریں کہ اپنی طرف سے اس کا وقت بدل دیں یا جب چاہے اس کو مطلقاً پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس حدیث میں جیسے آیا ہے کہ اللہم بک اصبحنا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی انت الذی ابقیتنا حتی ادرکنا الصباح، یعنی اللہ تیری توفیق سے ہم نے صبح کی، ہم سوئے تھے، گویا کہ وہ ایک موت ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم کو روک لیتا اور ہم صبح نہیں اٹھتے، لوگ ہم کو جگانے کی کوشش کرتے اور ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری روح کو قبض کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع اور دیا اور ہم نے اللہ کی ڈھیل سے، اس کی اجازت سے، اس کی توفیق سے صبح کی۔ تو اس طرح سے انسان یاد رکھے کہ اللہ اگر اس کو جینے نہ دے تو جی نہیں سکتا ہے، اللہ اس کو موقع نہ دے، زندگی نہ دے، اس کی زندگی کو باقی نہ رکھے، اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے کہ وہ بھی کا نحیا وہ بھی کا نموت، اللہ تیری ہی توفیق سے ہم جیتے ہیں اور تیری حکم سے ہم مرتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی، اس کی حیات بہت ساری چیزوں کی محتاج ہے، اگر کھانا نہ ملے مسلسل مر جائے، پانی نہ ملے پیاس سے مر جائے، ہوا نہ ملے تو مر جائے، تو اس طرح کی کتنی ضروریات انسان کی ہیں جو اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، انسان کو میسر نہ ہو تو آدمی بھوک پیاس سے اور ہوا نہ ملنے سے مر جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی کتنی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ تو انسان یاد رکھے کہ ہم جیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اور موت کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے گا تو موت آئے گی، کسی اور کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھے ساری مخلوق مل کر بھی ہمیں مار نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم کو موت دینا چاہے سارے لوگ مل کے بھی ہم کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ تو صبح اٹھنے کے بعد میں ایک آدمی یہ ذکر کرتا ہے یا اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ خود اپنے لیے بھی وہ واضح نصیحت ہوتی ہے کہ اللہ کے موقع دینے سے ہم نے صبح کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جیتے ہیں، اور ہماری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے تحت ہے۔ تو ہر دن اس بات کو یاد رکھنا انسان کو زندگی اور موت کے تعلق سے یاد دلاتا ہے کہ اس کو جینا بھی اللہ کے حکم سے اور پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے دونوں اذکار میں آپ دیکھیں، الیک النشور، نشر کے معنی ہے قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہوں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، تو یہ نشر ہے کہ انسان لوگوں کا قبروں سے نکل کے یعنی پھیلنا اور پھر جمع ہونا۔ تو اس میں یاد دلایا جا رہا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ تم کو جیسے تم آج زندہ ہوئے ہو، تم کو قبر سے نکل کر جمع ہونا ہے، جیسے گھروں سے نکل کر آج تم کام کاج میں لگتے ہو، قبر سے نکل کر بھی تم کو اپنے فیصلے کے لیے جمع ہونا ہے۔ اور الیک المصیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے آدمی سوتا ہے اس کی روح گویا کی نکل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو روک لیتا ہے، تو ایک دن اسی طرح سے پلٹ کے انسان کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ایک دن آئے گا جس میں ہماری روح ہمارے جسموں سے نکال لی جائے گی اور پلٹ کے ہم اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو سوتے وقت میں یا دن میں، صبح میں اور شام میں آدمی کی فکر اگر یہ ہوتی ہے اس کی زندگی صحیح چلے گی۔ اگر آخرت کو یاد رکھ کے آدمی زندگی گزارے تو اس کی دنیا کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، اگر آخرت کو بھلا دے آدمی پھر اس کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے، اور اس کی زندگی بے لگام ہو جاتی ہے، گناہوں والی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ تو یہ حدیث نمبر 23 ہے اس باب کی، ہم آگے بڑھیں گے۔ حدیث نمبر 24، وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے. آپ کی دعا اکثر یہی ہوتی تھی کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس دعا میں 3 باتیں ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزیں آپ مانگتے تھے اور خوب مانگتے تھے. یعنی عام طور سے اکثر آپ کی دعا یہ ہوتی تھی. ایک، دنیا کی بھلائی، کیونکہ اس زندگی میں ہم آج ہیں. 2، آخرت کی بھلائی، یہاں سے ہم کو وہاں جانا ہے، وہاں کی خیر ہم کو چاہیے. لیکن آخرت کی خیر ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان براہ راست جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر ایمان کی بنا پر جنت میں ڈالا جائے. تو بندہ اللہ سے مانگے جہنم میں نہیں جانا ہے ہم کو، وقنا عذاب النار، یعنی ہم جہنم میں جا کے جنت میں نہیں جانا چاہتے، ہم براہ راست جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جہاں جنت کی دعا ہے وہیں جہنم سے نجات کی بھی دعا ہے. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دنیا کی خیر، آخرت کی خیر، اور آخرت کے شر سے نجات. تو اس حدیث سے یہ دعا ہم کو معلوم ہوتی ہے. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی خیر کیا ہے، آخرت کی خیر کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں، جن میں سے بعض اقوال سلف کے میں ذکر کرتا ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، دنیا میں بھلائی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں العلم والعبادہ. دنیا میں انسان کو بھلائی ملے سے مراد کیا ہے؟ اسے علم ملے، سوچ کی سطح اونچی ہونے کے لیے علم ہونا چاہیے، عبادات اور عقیدہ صحیح ہونے کے لیے علم چاہیے. علم بہت بڑی دولت ہے، یہ بھلائی ہے. یہ نہ ملے انسان کو تو جانوروں جیسا ہو جائے، علم اس کو ملنا چاہیے. اور عبادت جو زندگی کا مقصد ہے، اگر یہی نہیں ملا تو کیا بھلائی زندگی میں؟ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ کیا زندگی ہے؟ تو دنیا کی خیر کیا ہے کہ علم اور عبادت انسان کو ملے. علم اور عمل دونوں کو جمع کریں تو آپ دیکھیے عمل سے مراد واقعی کیا عمل ہے؟ عبادت. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہونا، علم اور عبادت. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں الجنہ، اس سے مراد الجنہ ہے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 252، حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ابن وہب کہتے ہیں سمیعت سفیان الثوری رحمہ اللہ یقول الحسنۃ فی الدنیا الرزق الطیب والعلم والحسنۃ فی الآخرہ الجنہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی ملنا کیا ہے؟ رزق طیب، رزق یعنی حلال پاک رزق اس کو ملے، اور اس کے ساتھ علم بھی ملے. دنیا کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی بقا کے لیے اس کو حلال رزق ملے، اس کی دنیا کی ضرورت. لیکن آخرت کے لیے اور زندگی صحیح گزارنے کے لیے کیا ملنا چاہیے؟ صحیح علم آنا چاہیے. تو الحسنۃ فی الدنیا الرزق الطیب والعلم والحسنۃ فی الآخرۃ الجنہ، اور آخرت کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. یہ بھی روایت جامع بیان العلم میں موجود ہے، اور حدیث نمبر یا روایت نمبر 254، اور اس کی سند صحیح ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ قال فی الدنیا عافیہ وفی الآخرۃ عافیہ. کہتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی سے مراد عافیت ہے، دنیا میں بھلائی سے مراد عافیت ہے، اور آخرت میں بھلائی سے مراد عافیت ہے. کہ انسان دنیا میں بھی مصیبتوں سے نجات پائے، مصیبتیں نہیں ملیں اس کو، عذاب، تکلیف، یہاں کی پریشانیاں، بیماریاں اور اس طرح کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں اس سے عافیت. وہ فی الآخرت عافیہ، آخرت میں بھی عافیت ہو. حشر کے میدان میں مصیبت، پل صراط پہ تکلیف، جہنم کا عذاب، سب سے عافیت انسان کو یعنی بچاؤ اور آسانی ملے، نہیں آئے وہ عذاب. تو ایک انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے اس کی بات ہوتی ہے. مختلف سلف سے آپ دیکھیے متعدد اہل علم سے الگ الگ اقوال اس میں آتے ہیں، لیکن اگر جمع کیا جائے تو ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہے. انسان کو جہنم سے بچنا یہ بھی خیر ہے،
جنت کا ملنا بھی خیر ہے، یہ بھی بھلائی ہے، علم ملنا، عبادت کی توفیق ملنا، دنیا میں عافیت کا ملنا، یہ ساری صورتیں ہیں، یہ سارے اقوال سلف کے اس میں جمع ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض سلف سے نیک بیوی کا ملنا، نیک اولاد کا ملنا بھی بھلائی میں آتا ہے۔ تو مختلف اقوال علماء کے ہیں، لیکن میں نے بطور مثال یہ اقوال ذکر کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا میں بھلائی کا منکر نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ تم دنیا میں مصیبت ہی مانگو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ آخرت کی فکر کر رہا ہے وہ دنیا کی بھی فکر کرے، اور دنیا کے اعتبار سے حلال رزق کے لیے اور اسی طرح سے اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے مانگے۔ یہ نہیں کہ آدمی صرف آخرت کے لیے مانگے، بلکہ اس آیت سے یا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو آخرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہیں دنیا کے لیے بھی خیر کی، بھلائی کی، اپنے لیے آسانیوں کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف آخرت کی کامیابی نہیں لاتا، اس کا راستہ نہیں بتاتا، بلکہ آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی کا بھی راستہ اسلام بتاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل شيء قدير۔ متفق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ بہت پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہیں۔ قال کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ کیا؟ اس میں کوئی وقت نہیں آیا، جب چاہے آدمی اس کو دعا کر سکتا ہے، یہ دعا کر سکتا ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، خطیئتی و جہلی، میں نے جو جانتے بوجھتے جو گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، اس کی مغفرت کر دے۔ وہ جہلی، اور جہالت میں، لا علمی میں جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اے اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ وہ اسرافی فی امری، اور اپنے معاملات میں جو میں حد سے گزر گیا، میں نے اسراف کیا، چاہے وہ اسراف مال کے اعتبار سے ہو، زبان کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، میرے اسراف کو یعنی حدیں پار کرنے کو اے اللہ معاف کر دے۔ وما انت اعلم به منی، اور وہ ساری چیزیں جو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی، اے اللہ میں نے جو سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کے جو غلطیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو میں نے مذاق میں، ہنسی میں، لاپرواہی میں جو غلطیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ وہ خطئی و عمدی، اور جو مجھ سے چوک ہو گئی اسے بھی معاف کر دے، اور جو میں نے ارادے کے ساتھ غلطیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ وہ کل ذالک عندی، اور اللہ میرے نامہ اعمال میں یہ ساری چیزیں ہیں، میرے اعمال میں یہ سب کچھ ملے گا، ہے، مجھے اعتراف ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میری مغفرت کر دے ان تمام گناہوں کی جو میں نے پہلے بھیجے ہیں، یعنی آگے میں نے کیے ہیں، وما اخرت، اور جو میں آگے کروں گا، جو مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اس دعا کے بعد۔ اب تک تو سارا معاف ہو جائے گا، لیکن دعا کرنے کے بعد، آج کے بعد، اس لمحے کے بعد بھی جو غلطیاں مجھ سے ہوں، اللہ وہ سب کچھ مجھ کو معاف کر دے۔ وما اسررت وما اعلنت، جو میں چھپا کے میں نے گناہ کیے یا جو میں نے علانیہ کیے، تنہائی میں کیے یا لوگوں کے سامنے کیے، ان ساری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے۔ وما انت اعلم به منی، اور وہ ساری غلطیاں جو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ انت المقدم والمؤخر، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ وانت علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا دعاء مفصل وجامع، یہ دعا مفصل اور جامع ہے، اس میں تفصیل سے باتیں بیان کی گئی ہیں، الگ الگ کر کے، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی،
یہ نہیں کہ مجمل طور پر سارے گناہوں کو معاف کر دے، نہیں، بلکہ تمیز کے ساتھ میں، جانتے بوجھتے اور ارادے کے ساتھ اور بھول چوک میں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی غلطیاں، پچھلی اگلی اور ساری چیزوں کا ذکر اس میں ہے۔ کبھی تفصیل سے دعا مانگنا بھی مفید ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں خود نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور خاص کر کے گناہوں کے معاملے میں انسان اپنا اعتراف اللہ کے سامنے کرتا ہے کہ اللہ یہ ساری غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، ہر نوع کی غلطی اور گناہ سے اللہ سے اس کے باب میں استغفار کرتا ہے، تو اس سے اور تواضع انسان سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے یہ بھی دعا ہے، لیکن اللہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، تو اس سے آدمی جب اس کی تفصیل کے ساتھ اپنی غلطیاں اللہ سے اس کے لیے استغفار کرتا ہے، تو نہ صرف یہ استغفار اور زیادہ قوت اس میں پیدا ہوتی ہے اور اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے اپنے لیے بھی وہ تنبیہ ہوتی ہے، یہ ساری غلطیاں میرے اندر ہیں، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، تو اس سے تواضع بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو پاک بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں ھذا دعاء مفصل وجامع وکلہ فی دفع ما یضر الانسان، اس دعا کے سارے مضمون کو آپ دیکھیے، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، یہ سارے قسم کے گناہ، یہ ساری غلطیاں انسان کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے، کبھی دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں تو اللہ کی ناراضگی اپنی جگہ ہے، تو ایک انسان ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے اور اللہ سے ان کے سلسلے میں مغفرت مانگ رہا ہے، جو اس سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، حال میں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اے اللہ میری خطیئہ کو معاف کر دے، اور جہل کو، تو جہل کے بالمقابل خطیئہ ہے کہ لا علمی میں جو غلطیاں ہو جائیں انسان سے وہ بھی معاف کر دے، اور وہ غلطی جو عمدن ہوئی ہے، جانتے بوجھتے ہوئی ہے، یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، معلوم تھا اس کو، تو یہ دونوں چیزیں اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اور میرے معاملات میں اسراف کو معاف کر، آدمی فضول خرچی کرتا ہے مال کے اعتبار سے، یا جو حدیں اس کے لیے ہیں ان کو پار کر جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اخلاقی حدود کو پامال کرتا ہے، پار کر جاتا ہے، اس طرح کی ساری اسراف کی چیزیں ہیں، اللہ کی بندگی کے معاملے میں اسراف کرتا ہے، کھانے پینے میں اور بہت ساری چیزوں میں وہ حدیں پار کر جاتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسراف ہیں، تو میرے سارے معاملات میں جو اسراف مجھ سے ہوا ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ وما انت اعلم به منی، یہاں یہ جملہ بھی دیکھنے لائق ہے کہ اللہ تو مجھ سے زیادہ میرے گناہوں کو جانتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت سارے گناہ کر کے بھول بھی گیا، اور میری یادداشت میں بھی ہے نہیں کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، بعض اوقات آدمی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اور ان کو بھول بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، تو اللہ مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا 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 ہے، میں تو بہت کچھ بھول بھی گیا ہے، تو وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی جدی وہزلی، بہت ساری غلطیاں انسان کی مذاق میں ہوتی ہے، مذاق میں کسی کی عزت خراب کر دی، مذاق میں کسی کو مار دیا، مذاق میں سیریس نہیں تھا، اس کے لیے مذاق تھا لیکن ضرر کسی کو پہنچا، نقصان کسی کو ہوا، اللہ ایسی بھی غلطی معاف کر دے، یا نیت کی تھی اس کو بے عزت کرنے کی، نیت کی تھی اس کو چوٹ پہنچانے کی اور اسی نیت سے اس نے کیا، تو یہ بھی غلطی ہے، اللہ ہر قسم کی غلطی معاف کر دے۔ یا اسی طرح سے وہ خطئی و عمدی، نیت نہیں تھی کسی چیز کی، کچھ کرنے میں کچھ ہو گیا، ارادہ کسی اور چیز کا تھا، جیسے مثال کے طور پر گاڑی چلا رہا ہے تو کسی کو بچانے میں کسی کو ضرر پہنچا دیا، کسی سے ٹکرا گیا، تو ایک انسان کو بچانے میں دوسرے انسان سے ٹکرا گیا، جس سے ٹکرایا اس کی نیت نہیں تھی، بس وہ اس کو بچانے کے چکر میں اس سے ٹکرا گیا، تو یہ خطا ہے جس میں انسان کا گناہ کا ارادہ نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، تو وہ چوک اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن چوک بھی غلطی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس سے بھی اللہ سے اس کے لیے بھی مغفرت مانگے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر، اگر ہم بھول جائیں اور بھول سے کچھ غلطی ہو یا ہم خطا کر جائیں، چوک جائیں، تو یہ ساری چیز بھول چوک بھی ہماری غلطی ہے،
تو بندہ کمال درجے میں اللہ سے استغفار کر رہا ہے کہ جانتے بوجھتے جو میں نے گناہ کیے، سوچ سمجھ کے میں نے گناہ کیے، ان کو بھی معاف کر، مذاق میں، لا علمی میں، یا چوک سے جو مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اللہ وہ بھی معاف کر دے، کیونکہ غفلت بھی ایک اعتبار سے تقصیر ہے، چوک بھی ایک اعتبار سے تقصیر ہے، وہ کوتاہی ہے، اگرچہ اس پر عذاب نہ ہو لیکن وہ بھی کوتاہی ہے۔ تو اللہ کوتاہی جو مجھ سے ہوئی ہے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ اور وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي، اے اللہ میرے نام اعمال میں یہ سب ملے گا، ہر چیز مجھ سے ہوئی ہے۔ تو بندے کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا، مان لینا، یہ بھی اللہ سے مغفرت کے لیے ایک گزارش ہوتا ہے کہ ہاں اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بھی کیا میں، یہ بھی کیا میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ تو اللہ کے سامنے بندے کا اعتراف کرنا یہ پکڑ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ چھوٹنے کا راستہ ہے۔ دنیا میں آدمی کہیں جا کر پولیس کے سامنے اعتراف کرے ہاں میں نے گناہ کیا ہے، پولیس پکڑتی ہے، سزا دیتی ہے، قانون اس کے لیے ہے دنیا میں۔ تو آدمی دنیا میں اگر اپنے جرم کا اعتراف کرے مخلوق کے سامنے، دنیا کے قوانین، دنیا کے بادشاہ کے سامنے، تو وہ سزا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے جب بندہ اعتراف کرتا ہے تو معاملہ بالعکس ہے۔ اللہ کے سامنے جب اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اعتراف کی بنا پر اور اس کے استغفار کی بنا پر اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ پابند نہیں کہ سزا دے ہی، سزا دے ہی پابند نہیں ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ بلکہ ایک آدمی شرک اور کفر کرنے والا بھی اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میں نے غلط کیا، آج سے میں شرک چھوڑ رہا ہوں، آج سے میں کفر چھوڑ رہا ہوں، میں ایمان والا بنتا ہوں، میں اللہ توحید والا بنتا ہوں۔ شرک جیسا بھیانک گناہ بھی اگر آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، چھوڑ کے توحید پر آئے، اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے پوری زندگی شرک کیا ہو، چاہے پوری زندگی اس نے شرک کیا ہو۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہیں، موت اور عذاب کے فرشتے نہیں دیکھے اس نے، اللہ سے سچے دل سے استغفار کر لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے اعتراف کرنا اپنے گناہوں کا، یہ دل کو ہلکا بھی کرتا ہے۔ گناہوں کا جو بوجھ دل پر ہوتا ہے، آدمی کسی کے سامنے بولے تو صحیح، کس کو بتائے، اللہ کے سامنے جب بولتا ہے دل ہلکا ہوتا ہے، دل ہلکا ہوتا ہے۔ وما انت وما کہا کہ وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، جو میں نے آگے اپنی پچھلی زندگی میں ماضی میں جو گناہ کیے، یعنی یہ قدمت ہے، وما اخرت جو اس کے بعد مجھ سے ہونے والے ہیں، کیونکہ مجھ کو اپنا تجربہ ہے، میں غلطیاں کرتا ہی کرتا ہوں، اگر اللہ ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے۔ وما اسررت وما اعلنت، اسررت چھپا کے کیے، ہاں کتنے سارے گناہ ہیں، نظریں ہیں چھپا لی، دیکھا پرائی عورت کو دیکھا، کسی نے مجھ کو نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا، چھپا کے کیا۔ دل ہی دل میں گناہ کے کتنے ارادے کی ہے، موبائل فون پہ کتنی چیٹنگ کی، کتنی تصویریں دیکھی، کتنی بے پردہ عورتوں کو دیکھا، کون دیکھ رہا ہے، کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ جو چھپا کے گناہ کیے، کھلم کھلا گناہ کیے، کسی کی زمین ہڑپی، کسی کا مال لوٹا، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو گالی دی، کسی کو ضرر پہنچایا، لوگوں کے سامنے کیا، گنڈا گردی، دادا گیری کی بنیاد پر کیا، کسی سے نہیں ڈرتا میں، کون ہے آؤ، سب کے سامنے کیا۔ تو وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، اور ہر وہ گناہ اللہ جو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اس میں بھی اس بات کا اعتراف ہے، اللہ خود میں اتنا لائق بھی نہیں ہوں کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھوں، میں ایسا ہوں کہ مجھے خود اپنے پاپ بھی یاد نہیں ہے، اتنا بھی لائق نہیں ہوں کہ اپنے گناہ مجھ کو یاد رہیں کہ میں استغفار ان کے لیے بتا کے کروں کہ یہ گناہ ہے، یہ تو سب بتا رہا ہوں لیکن تفصیل مجھ کو بھی یاد نہیں ہے، کتنے گناہ تو میں نے ایسے کیے جو مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ تو اللہ میں تیرے حوالے اپنے معاملے کو کرتا ہوں، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو نے میرے اعمال کو جانا ہے، تیرے پاس اس کا حساب ہے، اللہ وہ ساری چیزیں جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ وما انت اعلم به منی انت المقدم والمؤخر، انت المقدم وانت المؤخر، بعض روایتوں میں اس طرح سے بھی آیا کہ تو ہی آگے کرنے والا، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، وقت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ جس کو چاہتا ہے اونچا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچا کرتا ہے، جس کے وقت کو چاہتا ہے آگے کر دیتا ہے، جس کے وقت کو چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے کرتا ہے۔
ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جس کو مقدم کرے وہ مقدم، جس کو مؤخر کرے وہ مؤخر۔ کسی کی موت جلدی آتی، کسی کی دیر سے، اللہ طے کرتا ہے کب آئے گی۔ باپ پہلے جائے گا کہ بیٹا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ کبھی بڑی عمر والے دیر سے جاتے ہیں، کم عمر والے جلدی جاتے ہیں دنیا سے۔ وہ کون آگے پیچھے کرتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں، کسی کو جلدی کامیابی مل جاتی ہے تجارت میں، کوئی سالوں سال محنت کرتا رہتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کس نے اس کو پیچھے کیا اور کس نے اس کو آگے کیا؟ انتظار سبھی کرتے ہیں لیکن ملتا سب کو ساتھ میں نہیں ہے۔ تو انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، چاہے مغفرت ہو، مقدم کرنا، مؤخر کرنا، جاننا، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے، وہ اس پر قدیر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں استغفار کا طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے، اور یہ بہت پیاری دعا ہے جس میں بندہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے جو اس سے سرزد ہوئی ہیں، تفصیل کے ساتھ میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي اليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، اخرجہ مسلم۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ یوں کہا کرتے تھے، یعنی اپنی دعاؤں میں آپ ایسے کہتے تھے، کیا؟ اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر، دین اسلام کی نہیں، میری دینداری کی۔ دین سے مراد عبادات ہے، میری بندگی، میں بندہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوں، میری دینداری ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اس میں کوتاہیاں ہیں۔ اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر، میری دینداری کو بہتر بنا، الذی هو عصمت امری، جو سارے میرے معاملات کی محافظ اور ضامن ہے۔ میرے سارے معاملات بہتر بنتے کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر۔ جب آدمی کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو دنیا کے معاملات بھی بہتر بنتے ہیں، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی حفاظت اس کو ملتی ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر کیسے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے اوامر کا لحاظ رکھ، اللہ کی دین کا، اللہ کے احکام کا لحاظ رکھ، اللہ تیرا لحاظ رکھے گا یا تیری حفاظت کرے گا۔ تو الذی هو عصمت امری، معلوم ہے کہ دینداری کی بنا پر سارے معاملات انسان کے دنیا اور آخرت کے طے ہوتے ہیں، جو میرے سارے معاملات کی محافظ ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر آخرت میں اچھا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کی اصلاح کر، میری دنیا کو بہتر بنا جو میری معاش ہے۔ دنیا میری کیا ہے؟ معاش ہے، میری ضرورت ہے۔ دنیا معاش ہے، بس کچھ دن یہاں رہنا ہے پھر جانا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کچھ وقت کے لیے ہم یہاں پر ہیں۔ تو جو دنیا میری معاش ہے، کھانا پینا لباس، یہاں کی تجارت، یہاں کا گھر، یہاں کی ضروریات، یہاں کی سواریاں، یہاں کے معاملات، یہاں کی ڈگریاں، یہاں کی چیزیں، اے اللہ دنیا میرے لیے معاش ہے، اس کو بھی بہتر بنا۔ یہاں دین کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ دین کی بنیاد پر ہی اللہ کی حفاظت اور نصرت ہوتی ہے، اور آخرت کی کامیابی اس کا مدار اس پر ہے۔ لیکن دنیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حاجت ہے، ضرورت ہے، اور دین کی فراغت کے لیے دنیا ضروری ہے۔ نمبر 2 پر اس کو رکھا گیا، اور اس میں کیا کہا گیا؟ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، میری دنیا کی اصلاح کر جو میری معاش ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اور میری آخرت کی اصلاح کر، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کو بہتر بنا جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ ہم کو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، دنیا چھوڑنا ہے۔ ہم جب کوئی چیز کھو جاتی ہے
یا کوئی نقصان ہمارا ہوتا ہے یا کوئی دکھ ہم کو پہنچتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور پلٹ کے لوٹ کے ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہم کو، آخرت میں واپس جانا ہے ہم کو، یہاں رہنا نہیں ہے، لوٹ کے جانا ہے، کیونکہ ہم آئے ہیں کہیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں ڈالا اور ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ، ان کے تابع رہ کر دنیا میں ان کی اولاد دنیا میں آئے گی، اور پھر یہاں سے ہم کو آگے کا مرحلہ ہے، تو ہم کو جنت سے نکالا گیا آدم علیہ السلام کو، پھر واپس لوٹ کے جانا کہاں ہے؟ جنت میں ہے، لیکن اس کا مدار ہماری زندگی پر ہے۔ تو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، دنیا کے بعد ہم کو آخرت میں جانا ہے اپنے انجام کی طرف۔ وَأَصْلِحْ لِآخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اے اللہ میری آخرت کی اصلاح کر دے جو میری معاد ہے، معاد جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو، میری حیات کو خیر میں زیادتی ہی کا ذریعہ بنا، جتنا جیوں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا اے اللہ لمبی عمر دے، بہت سارے لوگ دعا کیسی کرتے ہیں، اے اللہ تجھ کو لمبی عمر دے، اگرچہ کوئی بری دعا نہیں ہے لیکن بعض سلف اس کو پسند نہیں کرتے تھے، الا ماشاء اللہ کسی کے لیے، حضرت انس کے لیے دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے مال میں اور عمر میں برکت دے، اس کو خوب عمر دے، اس کو خوب مال دے۔ لیکن ہر آدمی لمبی عمر کو بہتر طور پر ڈیل نہیں کر پاتا، بعض اوقات لمبی عمر انسان کے لیے مصیبت بن جاتی۔ یہاں دعا یہ سکھائی جا رہی ہے وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ میری زندگی کو خیر میں اضافے ہی کا ذریعہ بنا، جتنی عمر مجھ کو ملے، جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے سال مجھ کو ملے، ان کو، ان دنوں کو، ان ایام کو، اس وقت کو میرے لیے خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی مجرد وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی اس لیے ہے کہ ایک انسان اس میں خیر کا کام کرے۔ وقت کیا ہے؟ وقت سب کو ملتا ہے، نیک انسان کو ملتا ہے، فاسق فاجر سبھی کو ملتا ہے، بادشاہ کو بھی ملتا ہے اور فقیر کو بھی 24 گھنٹے روزانہ ملتے ہیں، لیکن وقت کا ملنا کمال نہیں ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا اصل ہے۔ لیکن وقت کا استعمال لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں، گناہوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی عیاشی کے لیے کرتے ہیں، بس بے وجہ کا آرام کے لیے کرتے ہیں۔ خیر کے لیے مجھ کو وقت استعمال کرنے کی توفیق دے۔ سب سے خوش قسمت آدمی وہ ہے جسے لمبی عمر ملے اور نیکیوں کی زیادہ توفیق ملے۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور گناہوں کا عادی وہ ہو جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے۔ تو کہا کہ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، مجھے میری زندگی کو خیر میں زیادتی کا ذریعہ بنا، میری عمر خیر میں زیادتی کا ذریعہ بنے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے موت دے دے، موت کی دعا نہیں مانگنا چاہیے، مصیبتوں میں موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں موت کی دعا نہیں ہے، یہاں دعا یہ ہے کہ موت کو خیر بنا میرے لیے، جب بھی تو موت دے وہ موت میرے لیے شر نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی گناہ میں ہے، شراب پیتے پیتے موت آ رہی ہے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی، کفریہ کلمہ بولا اور ہارٹ اٹیک آ گیا اور مر گیا۔ اے اللہ موت کو میرے لیے راحت بنا ہر شر سے، یعنی موت فتنے کے دور میں، فتنوں میں پھنسنے اور مبتلا ہونے کی بجائے ان سے پہلے مجھے اٹھا لے، تو موت میرے لیے خیر کا ذریعہ بنے، شر سے راحت کا ذریعہ بنے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ابو قتادہ ابن ربی الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا وہاں سے، فقال مستریح او ومستراح منہ، مستریح ومستراح منہ، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، مستریح راحت پانے والا اور وہ جس سے راحت پا گئے لوگ۔ قالوا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ، اللہ کے رسول راحت پانے والا یا اس سے راحت پا گئے
کون، کیا مطلب، کون لوگ ہیں یہ؟ قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ، کہا کہ مومن بندہ جب اس کو موت آتی ہے تو وہ دنیا کی تکلیفوں اور یہاں کی اذیتوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر، اور ایک فاجر، منافق، کافر، یستریح منہ العباد، کیونکہ مومن کے بالمقابل جب کہا جائے تو عموماً اس سے مراد منافق ہوتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں۔ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، لیکن مومن کے مقابلے میں ایک فاجر جو ہوتا ہے، کافر جو ہوتا ہے، جو ایمان سے عاری ہو، جب اس کی موت آتی ہے تو لوگ، علاقے، بستیاں اور یہاں تک کہ پیڑ پودے اور جانور بھی اس سے راحت پا جاتے ہیں۔ اگر زندہ ہو تو ان کو خود تکلیف پہنچائے، یا اس کے گناہوں کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے تو اس کی مصیبت ان کو بھی جھیلنی پڑتی ہے، کہ اس گناہ گار کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، تو چونکہ اللہ کا عذاب بستیوں پر آتا ہے تو انسان کے ساتھ ساتھ چوپائے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو انہیں راحت مل جاتی ہے، جان بچی ہماری، گیا یہ اچھا ہوا۔ تو مومن بندہ یہ خود راحت پا جاتا ہے۔ شیطان کا فتنہ، نفس کا فتنہ، گمراہ لوگوں کا فتنہ، اور دنیا کی مصیبتیں، بلائیں اور امتحان، معلوم نہیں پاؤں پھسل جائے تو گمراہ ہو جائے، آج ہدایت پر ہے کل کا معلوم نہیں، مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے اس کو موت آتی ہے اور ایمان پر مرتا ہے، دینداری پر مرتا ہے، راحت پا جاتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے نجات اس کو ملتی ہے، اور آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اب کوئی آزمائش نہیں، اب کوئی لغزش نہیں ہے، زندگی پر جیا، ایمان پر جیا زندگی میں، اب اللہ اس کو جمائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالی ایمان والوں کو جمائے رکھتا ہے ایک مضبوط بول کی بنیاد پر، ایک مضبوط کلمے کی بنیاد پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں توحید کی بنیاد پر وہ ثابت قدم رکھتا ہے دین پر، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر اور اس سے پہلے قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جماتا ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں صراط مستقیم پر جمے گا، اس کے لیے پل صراط پر جمنا آسان ہوگا، ورنہ پھسل کے جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ حدیث جو میں نے ذکر کی، اس کو امام البخاری، مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6512، اور صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 61، حدیث نمبر 950۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندہ راحت پاتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے کہ اے اللہ موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے، کہ دنیا کی مصیبتیں، یہاں کی آزمائشیں، اے اللہ ان سے مجھ کو بچا لے موت کے ذریعے۔ تو اس میں موت کی دعا نہیں ہے، اچھی موت کی دعا ہے۔ تو یاد رکھے دونوں میں فرق ہے۔ بعض لوگ مصیبتوں میں اے اللہ موت دے دے، اٹھا لے دنیا سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے پریشانی میں موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی پریشانی کو نجات کا ذریعہ بنا دے اور آگے توبہ کی توفیق دے، یا کچھ ایسی نیکی کرا دے جو جنت میں لے جائے۔ زندگی خیر ہے انسان کے لیے، لیکن آدمی کو دعا کیسی کرنی چاہیے؟ اے اللہ جب تک خیر کے ساتھ زندہ رکھ، خیر کے ساتھ رکھ، دین پر رکھ، موت دے، ایمان والی موت دے۔ تو اس طرح کی اگر آدمی دعا کرتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہتا ہے اللہ جب فتنہ آئے تو فتنے میں پھنسنے سے پہلے اٹھا لے، یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ، یہ مشروط دعا ہے، یہ ابھی دعا نہیں ہے، یہ مشروط ہے کہ اللہ ایسا گمراہی سے بہتر موت ہے، اللہ اگر گمراہی آئے، اللہ مجھے گمراہ ہونے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ آدمی یہ دعا کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعا سکھائی ہے۔ تو مشروط دعا، کنڈیشنل دعا آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ موت ہی دے دے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں بہت سی باتیں ہم کو سیکھنے ملتی ہیں، وہ یہ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دنیا کے لیے بھی مانگے، آخرت کے لیے بھی مانگے۔ آپ دیکھیے اس میں دین کی بات بھی مانگی گئی، دنیا کے لیے بھی مانگا گیا، دونوں مانگنا چاہیے۔ پھر اس میں دنیا کے لیے بھی مانگا گیا، آخرت کے لیے بھی مانگا گیا، یہ دونوں مانگنا چاہیے۔ اور زندگی اور موت کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ زندہ رکھ، خیر کے ساتھ رکھ، اور موت دے، ہر شر سے نجات کا ذریعہ اس کو بنا دے۔
چلیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث کا ذکر کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس اب ایک ہی درس بچا ہے رمضان سے پہلے، تو 2 حدیثیں ہمارے پاس اس کے بعد رہ جائیں گی، انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درس میں مکمل کریں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وعن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني، رواه النسائي والحاكم، وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه وقال في آخره وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار وإسناده حسن۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، یعنی اپنی دعاؤں میں، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے علم مجھے دے دیا ہے، عطا کیا ہے، اسے میرے لیے نفع بخش بنا، وعلمنی ما ینفعنی، اور وہی علم مجھ کو دے جو میرے لیے نفع بخش ہو، وارزقنی علما ینفعنی، اور مجھے ایسا علم بطور رزق عطا فرما جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی۔ اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے، لیکن وہ حضرت انس کی بجائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور قریب قریب الفاظ ویسے ہی ہیں، اس میں آخر میں زیادہ یہ ہے وزدنی علما، اور مجھے علم میں مزید علم عطا فرما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما، والحمد للہ علی کل حال، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ تعریف ہی کے لائق ہے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جہنمیوں کے حال سے، جہنمیوں کے حال سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی سند حسن درجے کی ہے، لیکن صحیح طور پر دیکھا جائے تو شیخ الالبانی کہتے ہیں اس میں ایک مجہول ہے راوی، اس وجہ سے اس کی سند صحیح نہیں ہے، یعنی دوسری جو روایت ہے ترمذی کی اس زیادتی کے ساتھ میں کہ والحمد للہ علی کل حال وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، یہ جو حال والا حصہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ اور اس سے زیادہ بہتر الفاظ ابن ماجہ کے روایت کے ہیں، جس میں 3 باتیں آئی ہیں، کیونکہ بظاہر یہاں پر تکرار محسوس ہوتی ہے کہ وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي، تو بظاہر بات ایک ہی محسوس ہوتی ہے، واللہ عالم، لیکن ابن ماجہ کی روایت اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ 3 باتیں الگ الگ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، یہ 3 باتیں ہیں۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3599، اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2051، الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3151 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ 3 باتیں یہاں پر مانگی گئی ہیں اللہ سے، علم کے باب میں 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، خاص کر کے طلبۃ العلم اس دعا کو یاد کریں۔ کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی خاص وقت اس کا نہیں ہے، جب چاہے آدمی مانگ سکتا ہے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، پھر کیا ہے وعلمنی ما ینفعنی، پھر اس کے بعد کیا ہے وزدنی علما، اور یہ 3 چیزیں بہت جامع باتیں ہیں جو علم کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ علم ہمارے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھانا اصل ہے۔ علم صرف پڑا رہے انسان کے اسٹور ہاؤس میں، جیسے اس کی یادداشت میں، اور اس کی زندگی کا حصہ نہ بنے، نہ اس علم کی وجہ سے اس کی سوچ بہتر بنے، نہ اس کے دل کی اصلاح ہو، نہ اس کے اقوال صحیح ہو، نہ وہ اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرے، نہ وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے، اس علم سے نہ وہ خود فائدہ اٹھائے، نہ اس علم کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ علم فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ ان کو نہ دوسروں کو، یہ ناکام آدمی ہے۔ کامیاب آدمی کون ہے؟ جو حاصل شدہ علم سے فائدہ اٹھائے، ذاتی عمل کے اعتبار سے، دوسروں کو تعلیم کے اعتبار سے۔ نمبر 1، حاصل شدہ علم سے انتفاع، فائدہ اٹھانا۔ نمبر 2، وعلمنی ما ینفعنی۔ دوسرے ناکام کون ہیں؟ جو علم کی تلاش میں دوڑتے ہیں لیکن غلط سمت میں ہیں،
ایسے علم میں پڑھتے ہیں جو ان کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، جادو کا علم مضر علم ہے، یا اسی طرح سے دنیاوی علوم ایسے جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں، فضولیات میں پڑے رہتے ہیں. دیکھیں یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، معلومات تفصیلی حاصل کر رہے ہیں، فلاں کھنڈروں کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، ہاں فلانی چیزوں کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، یا فلاں دنیا کا مالدار آدمی ہے، کیا کھاتا ہے، کون سے ہوٹل میں جاتا ہے، اس کے بارے میں، کوئی کرکٹ کا پلیئر ہے، کوئی فٹ بال کا پلیئر ہے، اس کی ڈیٹیل معلوم کر رہا ہے. ویکیپیڈیا، تفصیل سے اس کے بارے میں جاننا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو دوسرا ناکام آدمی وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے لیکن فائدہ مند نہیں، مضر علم حاصل کرتا ہے، یا ویسا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں، فضول. عقل مند آدمی، خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جو مفید علم حاصل کرے، چاہے وہ یعنی دنیاوی اعتبار سے ہو، دین کا تو ویسے بھی مفید ہی ہے، تو دین کا علم حاصل کرے، یا دنیا کا علم بھی وہی حاصل کرے جس کا کہیں نہ کہیں اس کی دنیا سے یا آخرت سے تعلق ہے. تو مفید علم حاصل کرنا، فضول اور مضر علم سے بچنا، یہ دوسری چیز ہے جو کامیاب کرنے والی. بعض اوقات دین کا علم بھی آدمی حاصل کرتا ہے لیکن اس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابتدائی مرحلے کا علم حاصل کرنے کی بجائے بعد کا حاصل کرتا ہے. اس کو ابھی تک صحیح توحید بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، علماء کے اقوال حدیث کے بارے میں، کتنے روات کے بارے میں معلوم کر رہا ہے، یا فقہی اختلافات علماء کے معلوم کر رہا ہے، جبکہ اس کے پاس فنڈامنٹلز بھی نہیں ہے ابھی. بعض اوقات اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ حدیث اس کو کس نے صحیح کہا، کس نے ضعیف کہا، راوی کا کیا حال ہے، حدیثوں میں شک کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ ابھی بیسکس بنے نہیں اس کے، اور انکار حدیث تک چلا جاتا ہے. یا کبھی کیا ہوتا ہے، علماء کی اختلاف دیکھتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے، ایک دم کیا کر کے رکھ دی ان لوگوں نے دین کا، تو پھر علماء سب کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور پھر خود مجتہد بن کے جو چاہے قرآن سے اور حدیث سے مطلب لینے لگتا ہے. فائدہ ہوا کہ نقصان؟ نقصان. اگلے مرحلے کا علم نہیں، اگلی سیڑھی پہ نہیں، جب تک کہ پچھلی سیڑھی پہ پاؤں نہیں رکھا ورنہ پھسل کے گرے گا. تو پہلی غلطی کیا ہے کہ انسان حاصل شدہ علم سے فائدہ نہ اٹھائے. دوسری غلطی یہ ہے کہ بے فائدہ علم میں لگ جائے، ایسے علم میں لگے جو اس کے لیے مفید نہ ہو. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے، آدمی تھوڑے سے علم پر قناعت کر کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں، بلکہ اس کو علم میں کیا کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیتے زندگی کی شروعات میں، زندگی بھر اسی سے کام چلاتے ہیں، اور نئے مسائل جو بھی ان کی زندگی میں حالات پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے ہیں. بس جو پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا، فلاں کتاب پڑھی تھی، اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. خاص کر کے دعوت کے میدان میں جو لوگ ہیں، پہلے جو پڑھا تھا بس اسی کو کافی، اور اسی کو گھسا پٹا وہی بولتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور اس میں بعض اوقات بھولتے بھی ہیں، اس کی تجدید بھی نہیں کرتے ہیں. تو زدنی علما، اللہ مجھ کو علم میں اور بڑھا، علم زیادہ دے. تو تین چیزیں ہیں، یہ علم کی قلت بھی نقصان پہنچاتی ہے. بھائی جتنی پیاس لگی اتنا پانی نہیں ملا تو آدمی سیر ہوگا نہیں، جتنی انسان کو دوا چاہیے اتنی نہیں کھایا آدمی کو فائدہ ہوگا نہیں. تو علم بھی جتنا اس پوری ہے اتنا علم حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ آدمی کے پاس قلیل، تھوڑا علم نہیں، جتنا چاہیے اتنا، بلکہ زیادہ اچھا. زیادہ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ علم نقصان نہیں دیتا ہے اگر سلیقے سے اس کو حاصل کیا جائے. ہاں، آدمی بے ڈھنگے طریقے سے اگر زیادہ علم حاصل کرے تو نقصان ہوتا ہے. علماء کی ماتحتی میں، اور یعنی اہم اور مہم اس طرح سے سیڑھی بسیڑھی درجہ بدرجہ انسان حاصل کرے، نقصان نہیں ہوتا ہے. تو تین چیزیں آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے. نمبر ایک، جو علم ہے اس سے فائدہ اٹھانا. نمبر دو، وہی علم حاصل کرنا جو فائدہ مند ہو. اور نمبر تین، کہ آدمی علم تھوڑے پر راضی نہ رہے بلکہ علم میں بڑھتا چلا جائے. کتنی پیاری دعا ہے. تو یہ آدمی کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی زیادتی اچھی چیز ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، زیادہ علم حاصل نہیں کرنا، دیکھو شیطان کو بھی بہت علم تھا. زیادہ علم سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. زیادہ علم سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے. علم کے تعلق سے آدمی کا طرز عمل صحیح نہ ہو تو آدمی گمراہ ہوتا ہے. علم کا حق ادا نہ کرے تو پھر تھوڑا علم بھی آدمی کے لیے مصیبت ہو جاتا ہے. تو علم کا زیادہ ہونا تھوڑا ہونا یہ معاملہ نہیں ہے. علم کے تعلق سے انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا معاملہ علم کے ساتھ کیا ہے، وہ اس علم کو سمجھا کہ نہیں سمجھا،
وہ اس علم پر عمل کرتا کہ نہیں کرتا، اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے، اور فائدہ مند علم میں مشغول ہونا چاہیے، فضولیات میں نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی طلب کرنا چاہیے، جستجو ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ علم زیادہ دے، وہ زیادہ علم کے موقع کو چھوڑے گا نہیں، وہ کوشش بھی تو کرے گا کہ علم زیادہ ہو، علماء کے دروس میں آئے گا، وہ دینی مجالس میں جائے گا، وہ علماء کے خطبات سنے گا، جو پچھلے علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھے گا، ان کی خطابات سنے گا اگر ریکارڈنگ ہے تو ایسا آدمی علم کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کے تقاضوں کو پورا بھی کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہماری ابھی 2 حدیثیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم ان دونوں حدیثوں کے معنی جانیں گے، اور اس اعتبار سے ہمارا یہ کورس انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اگلا درس جو ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم کتاب کو مکمل کریں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو شیخ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، اور اس طریقے کے دروس میں بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں جو اس کے شرح اور جو اس کے تفصیلی معلومات جو ہم نہیں جانتے تھے، بہت ساری باتیں ہم سیکھ پاتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق کہ اللہ کے ساتھ میں ہمارا کیا تعلق ہو، کیسا ہمارا عقیدہ ہو، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ سے مانگی جائے، اور اسلام جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہم اپنے تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ لوگ جڑے رہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو بھی آپ اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، اور خود بھی شریک رہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔